آج بڑے مسائل چل رہے ہیں. آدمی ہو کر لوگ عورتوں کی مشابہت کرنے لگے ہیں, اور کچھ اس میں فلم لائن والوں کا بھی ہاتھ ہے کہ اچھے خاصے نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس لعنت سے ہماری قوم کے نوجوانوں کو بچائے. اور یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی کہ ایسا مرد جو عورتوں کی وضاقت اختیار کرے یا ایسی عورت جو مردوں کی وضاقت اختیار کرے, اس پر اللہ کی لعنت ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہے. خیر یہ ایک الگ بات ہے, لیکن آج کچھ لوگ عورتوں کی طرح سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. مجھے پتہ نہیں آپ کے اس گاؤں میں ایسے لوگ ہیں یا نہیں, اور جب ان سے کہو نا تو بہت سینہ تان کے کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے, یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے. میں کہتا ہوں سنو, وہ مجدد جسے مجدد الف ثانی کہتے ہیں, جسے امام ربانی کہتے ہیں, جسے شیخ احمد فاروقی سرہندی کہتے ہیں, اور اس مجدد کی میں بات کر رہا ہوں جنہیں تم بھی مانتے ہو, جنہیں تم بھی تسلیم کرتے ہو. اس مجدد نے یہ بات لکھ دی کہ جب جناب عیسیٰ اس زمین پر تشریف لائیں گے اور اس زمین پر دوبارہ نازل ہوں گے اور نبی کا کلمہ پڑھیں گے, تو اب جب وہ نماز پڑھیں گے تو ان کا ہاتھ سینے پہ نہیں ہوگا, وہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں گے, وہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر نماز پڑھیں گے. اب آپ کہیں گے جناب یہ کیسے؟ اس لیے کہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی نماز کا طریقہ بعین ہی وہی ہوگا جو حنفی لوگوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, جو امام اعظم کے مقلدین کا طریقہ ہے, جو امام اعظم کے پیروں کا طریقہ ہے. لیکن ایک بات یہاں پر میں آپ سے عرض کر دوں, دیکھیے کوئی نبی کسی غیر نبی کا مقلد نہیں ہوتا. نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اپنے زمانے کا, وہ خود مجتہد ہوتا ہے, مجتہد فی الفقہ بھی ہوتا ہے. اب یہ بات نہیں ہے کہ وہ ابو حنیفہ کو اپنا امام مانیں گے یا ابو حنیفہ کے مقلد کہلائیں گے. بات یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کے طریقے پہ چلے گے, اور رسول اللہ کا طریقہ ہی ابو حنیفہ کا طریقہ ہے, ابو حنیفہ کا طریقہ ہی رسول اللہ کا طریقہ ہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا تم کتابیں الٹ رہے ہو, تم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو, یوٹیوب پر تم ڈاکٹر سے علم دین حاصل کر رہے ہو, انجینئر سے علم دین حاصل کر رہے ہو. کیا تمہاری عقلیں کام نہیں کر رہی؟ یہ جتنے بھی علم والے ہیں بتاؤ کیا اس اکبر سے لوہا لینے والے مجدد الف ثانی کے علم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب دو یار. یہ لنترانیاں کر رہے ہیں, یہ تو آموختہ پڑھ رہے ہیں, یہ ہمیں علم کیا دیں گے؟ علم تو تھا مجدد الف ثانی کے پاس, وہ مجدد کے جن کے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ الف ثانی وہ ہے کہ اس سورج کے آگے مجھ جیسے کئی ستارے چھپ جائیں گے, جن کے مرشد ان کے بارے میں یہ بات کرے. میں کہتا ہوں اے نوجوانوں اپنے وقت کو برباد مت کرو. یہ غیر مقلدیت کا فتنہ, یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا, یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ کہہ رہے بھائی کسی امام کو مت مانو, امام تو ہمارے رسول اللہ ہے, یقیناً رسول اللہ ہی ہمارے امام ہیں, لیکن اسی رسول نے ہمیں امام اعظم کا پتہ دیا ہے, اسی رسول نے ہمیں امام اعظم کا پتہ دیا ہے. لہٰذا اے نوجوانوں میں کہتا ہوں عیسیٰ سے بڑا تو کوئی عالم نہیں نا, بولو نا.
دو باتیں عیسیٰ کی ہے. ایک بات تو میں نے عرض کر دی کہ جناب عیسیٰ کا طریقہ وہی ہوگا جو ہم حنفیوں کا طریقہ ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. ہاں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ 2.5% کیا جانے, ان میں شعور ہی کتنا ہے, یہ کیا جانے کہ رسول اللہ کی سنت کیا ہے, رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے. لیکن ہاں ایک بات اور عرض کر دوں میں, جناب عیسیٰ جب آئیں گے نا اس زمین پر اور پہلی نماز پڑھیں گے تو پہلی نماز وہ پڑھیں گے امام حسن کے بیٹے کے پیچھے. یہاں بھی کچھ میسج عیسیٰ دے رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہم اس میسج کو سمجھ جائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.